خالدہ کا بیٹا اور بہو اسے اتنا مارتے کہ وہ کبھی بالیاں تو کبھی کانٹے اتار کر انہیں دے دیتی اور پاؤں پکڑ کر کہتی مجھے مت مارو۔ بشیر بڑھاپے میں بھی مزدوری کر کے خالدہ کا اور اپنا پیٹ پالتا۔ جب خالدہ کے پاس کچھ نہ بچا تو باپ مزدوری کر کے لوٹا تو بیٹا پیسے چھیننے لگا۔ بشیر نے مذمت کی تو بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا اور رات کے اندھیرے میں لاش باہر پھینک دی اور خالدہ کو بھی نکال دیا۔ اگلی صبح بیٹا شور سن کر باہر آیا تو لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا اور اچانک اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب دروازے کے باہر قبر۔ خالدہ اور بشیر نے اپنے بیٹے فراز کو بڑی مشکلوں سے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ غربت تھی۔ دونوں میاں بیوی محنت کرتے تو گھر کا خرچ چلتا تھا۔ ایک ہی بیٹا تھا، اس لیے اس کے سارے لاڈ اٹھانے کے لیے دونوں نے اپنی کمر کس لی تھی۔ ساری جوانی اس بچے پر نچھاور کی تھی۔ خالدہ لوگوں کے گھروں میں جھوٹے برتن مانجتی تھی اور بشیر چوکیدار کی نوکری کرتا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا فراز انگریزی اسکول میں پڑھے، اس لیے جب وہ 4 برس کا ہوا تو دونوں میاں بیوی نے عید کا جوڑا نکال کر پہنا جو ہر سال عید پر ہی پہنتے تھے۔ کافی صاف ستھرا تھا اور پیسے جو 4 سالوں میں جوڑ رکھے تھے جیب میں ڈالے اور ایک آکسفورڈ اسکول میں اپنے بیٹے کے داخلے کے لیے چلے گئے۔ میڈم نے جب دونوں میاں بیوی کا حلیہ دیکھا تو ناک منہ چڑھانے لگی، کہنے لگی کہ یہاں پر سب ہائی کلاس لوگوں کے بچے پڑھنے آتے ہیں، تم لوگ تو اسکول کی فیس بھرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میڈم کو لگا تھا کہ جیسے شکل سے ان کی غربت ٹپک رہی ہے شاید جیب بھی خالی ہوگی۔ اب میڈم کی منت سماجت کریں گے کہ ان کے بیٹے کو اسکول میں داخل کر لیا جائے، لیکن بشیر نے کہا کہ میڈم جی آپ بتائیں کہ میرے بچے کی داخلہ فیس کیا ہے؟ میڈم نے کہا کہ 1,00,000 روپیہ۔ میڈم جانتی تھی کہ اتنے پیسے تو ان لوگوں کے پاس کبھی نہیں ہوں گے، لیکن بشیر نے دونوں جیبوں سے پیسے نکال کر میڈم کے سامنے رکھ دیے۔ میڈم پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، کہنے لگی ہمارا ایک ہی بیٹا ہے میڈم جی، ہم نے اسے بڑا افسر بنانا ہے تاکہ ہمارے بھی دن پھر جائیں۔ آپ پیسوں کی فکر مت کرنا، بس میرے بیٹے کو اچھا اچھا پڑھانا۔ ان دونوں کی خواہش سن کر میڈم کا دل پسیج کے رہ گیا۔ پائی پائی جوڑ کر انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اسکول کی ایڈوانس فیس جمع کی تھی۔ میڈم نے فراز کا داخلہ اپنے اسکول میں لے لیا۔ دونوں میاں بیوی نے اپنے کپڑے نہیں سلوائے تھے لیکن بیٹے کے کپڑے اور یونیفارم خریدا، کتابیں خریدیں۔ فراز بھی خوشی خوشی اسکول جانے لگا، لیکن ہر ماہ 10,000 فیس بھرنا اب بشیر اور خالدہ کو مشکل لگ رہا تھا، اس لیے اپنے کام بھی بڑھا لیے۔ جہاں خالدہ 2 گھروں کے برتن مانجتی تھی اب 4 گھروں کے مانجنے لگی تھی۔ انہوں نے خود پر سکھ آرام چین سب کچھ حرام کر دیا تھا۔ پہلے خالدہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے آتی، پھر گھر آ کر کھانا وانا پکاتی اور رات کو سلائی مشین لے کر بیٹھ جاتی۔ بشیر کا بھی یہی حال تھا، دن بھر چوکیداری کرتا اور رات کے لیے اس نے دوسرا گھر دیکھ لیا تھا جہاں کی چوکیداری صرف رات کے لیے ہی مخصوص تھی۔ 24 گھنٹوں میں بس چند گھنٹے ہی وہ سوتا تھا۔ جب سے فراز پیدا ہوا تھا خالدہ اور بشیر کی باتوں میں صرف فراز کا ہی ذکر رہتا تھا۔ کہتے تھے کہ یہ بڑا افسر بن جائے گا تو ہمارے دن بھی پھر جائیں گے، پھر ہم دونوں بڈھا بڈھی بیٹھ کر باتیں کیا کریں گے اور بیٹا بہو ہماری بہت خدمت کیا کریں گے۔ لیکن یہ شاید وہ خواب تھا جس کے کرچی کرچی ہونے پر جہاں دونوں کی آنکھیں زخمی ہوئی تھیں دل بھی چیر کر رہ گیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرنے لگا فراز کی فرمائشیں بڑھنے لگیں۔ وہ بہت محنت سے پڑھتا تھا اور ہر سال ٹاپ کرتا تھا، لیکن جب بھی ماں باپ کہتے کہ ہم بھی رزلٹ لینے جائیں گے تو کہتا نا آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گے، میرے دوستوں میں میری بے عزتی ہو جائے گی۔ میں نے انہیں یہ تھوڑی بتایا ہے کہ میرا باپ چوکیدار اور میری ماں لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی ہے۔ فراز 8ویں جماعت میں تھا جب اس نے یہ بات کہی تھی۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل تکنے لگے، لیکن پھر خالدہ نے ہی بات کو سنبھالا، کہنے لگی اچھا بیٹا تو جیسا بہتر سمجھے ویسا کر، ہم دونوں کا کیا ہے، ہم گھر پر تیرا انتظار کریں گے۔ بیٹا ہر سال ٹرافی لا کر ماں کو دکھاتا اور کہتا کہ میں نے ٹاپ کیا ہے، لیکن جب 10ویں جماعت میں اس نے پورے شہر میں ٹاپ کیا تو دونوں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ فراز نے ان کی محنت کو ضائع نہیں کیا تھا۔ بہت سے صحافی انٹرویو کے لیے بھی آئے لیکن فراز نے ماں باپ کی شکل نہیں دکھائی تاکہ ان کی اصلیت کا کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ اسی طرح وقت کچھ آگے بڑھا۔ بیٹا کالج میں بھی ٹاپ کرتا تھا، اس لیے فراز کا ایک اپنا نام اور مقام بننے لگا تھا، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ پیچھے ماں باپ کی دعائیں اور محنت ہے۔
اب فراز فارغ وقت میں ٹیوشن پڑھاتا تھا اور اپنے خرچے خود اٹھانے لگا۔ پہلی بار ٹیوشن کے پیسے ہاتھ میں آئے تو ماں کے ہاتھ میں آتی فیس رکھ دی۔ خالدہ تو خوشی سے نہال ہو گئی تھی، بار بار بیٹے کے پیسے چومتی تو کبھی اس کے ہاتھ چومتی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ کہنے لگی، میں صدقے واری جاؤں اپنے پتر پر، میرا بیٹا تو اب کماؤ پوت ہو گیا ہے۔ بشیر اس دن بہت خوش تھا، اسی دن تنخواہ ملی تھی، آتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ اور کھانا بھی لے آیا۔ دونوں میاں بیوی اور بیٹے نے مل کر کھانا کھایا تھا۔ پھر تو واقعی بشیر اور خالدہ کے دن بدلنے لگے تھے۔ فراز نے چھوٹی موٹی نوکری بھی کر لی تھی، ساتھ ساتھ پڑھائی بھی جاری تھی، اور جیسے ہی اس نے MBA کی ڈگری حاصل کی، اس کی اچھی جگہ نوکری لگ گئی۔ اس دن تو دونوں میاں بیوی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ وقت سے پہلے دونوں بوڑھے بھی ہو چکے تھے۔ خالدہ کے سر پر بھی چاندی آ چکی تھی اور بشیر بھی کمر جھکا کے چلنے لگا تھا۔ انتھک محنت کی تھی دونوں میاں بیوی نے فراز کو اس مقام تک لانے کے لیے۔ فراز کی تنخواہ اچھی لگی تھی اور بہت بڑی فرم میں اسے نوکری بھی مل گئی تھی۔ فراز نے کہا کہ اماں ابا، اب آپ لوگوں کو کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری تنخواہ بہت اچھی ہے، اب آپ دونوں آرام کریں اور بیٹے کی کمائی پر عیش کریں۔ دونوں میاں بیوی کو لگا کہ بس اب سکھ چین کے دن شروع ہو گئے ہیں۔ 1 سال میں فراز نے خوب ترقی کی تھی۔ خالدہ اور بشیر کے تو دن ہی بدل گئے تھے۔ فراز نے اپنا گھر نئے سرے سے بڑا اچھا سا بنوا لیا تھا۔ ماں باپ کا لباس بھی کافی صاف ستھرا ہو چکا تھا۔ اب فراز کو اپنے ماں باپ کا تعارف کرواتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن اس نے ماں باپ سے یہ کہہ دیا تھا کہ اپنا ماضی کبھی کسی کو مت بتائیے گا۔ 2 سال کے اندر فراز نے کافی ترقی کر لی تھی اور پیسے بھی اس کے پاس ٹھیک ٹھاک جمع ہو چکے تھے۔ ایک دن اس نے کہا کہ اماں ابا، اس گھر کو بیچ دیں۔ یہ سننا تھا کہ بشیر اور خالدہ نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ بشیر کہنے لگا، ارے اپنی چھت کیوں بیچ دیں؟ بیٹا کہنے لگا کہ اسے بیچ کر جو پیسے ہوں گے، اس میں اور پیسے جمع کر کے ایک اچھے علاقے میں فلیٹ خرید لوں گا۔ بشیر کہنے لگا، یہ تو میرے باپ کی نشانی ہے، بیٹا میں بھی اسی گھر میں پیدا ہوا تھا اور تو بھی، کیسے یہ بیچ دوں؟ بڑا نصیبوں والا ہے یہ گھر، مجھے بیٹا بھی دیا اور بیٹے کو افسر بھی بنا دیا۔ لیکن فراز بضد تھا کہ وہ اس علاقے میں نہیں رہے گا، یہاں سب جھگی والے اور غریب گھروں والے لوگ رہتے ہیں۔ بے شک اس کا گھر اندر سے خوبصورت بن چکا تھا، لیکن گلیاں تو ویسی چھوٹی چھوٹی اور گندگی سے بھری اور تنگ تھیں۔ بشیر بھی اس بات پر اڑ چکا تھا کہ باپ کی نشانی نہیں بیچوں گا، لیکن خالدہ نے شوہر کی منت سماجت کی کہ بیٹے نے پہلی بار ہی تو کچھ کہا ہے، تو انکار کر رہا ہے، ہمارے لیے بھلا ہی تو سوچ رہا ہے۔ بیوی کی بات سن کر بشیر چپ ہو گیا تھا۔ فراز نے جب نیا گھر خریدا، اسے باپ کی بجائے اپنے نام لگوا لیا۔ 6 ماہ ہی فلیٹ میں گزرے تھے کہ فراز نے کہا کہ اسے اپنے آفس میں ایک کام کرنے والی لڑکی پسند ہے اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر دونوں میاں بیوی چپ سے ہو گئے تھے۔ خالدہ کہنے لگی، بیٹا، یہ نوکری کرنے والی لڑکیاں گھر کے کام کاج نہیں کرتیں، یہ تو اپنا حق مانگتی ہیں، اور اگر کبھی اونچ نیچ بھی ہو جائے تو کبھی بھی صبر نہیں کرتیں، لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں۔ میں تو تیرے لیے گھریلو قسم کی لڑکی لانے کا سوچ رہی تھی جو ہماری بھی خدمت کرے، لیکن فراز نے کہا کہ میں شادی کروں گا تو سمیرہ سے ہی کروں گا۔ بیٹے کی ضد کے سامنے دونوں میاں بیوی ہار گئے تھے۔ بچپن سے اب تک انہوں نے فراز کی ہر خواہش کو پورا کیا تھا، پھر اس بات کو بھی کیسے رد کر دیتے؟ اس لیے رشتہ لے کر سمیرہ کے گھر پہنچ گئے۔ وہ ماڈرن قسم کے لوگ تھے۔ سمیرہ بھی بنا دوپٹہ سر کیے کھلے بالوں کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ گئی اور بڑی بے تکلفی سے فراز سے باتیں بھی کرنے لگی۔ اس کے ماں باپ میں کوئی جھجک بھی نہیں تھی۔ اس لڑکی میں خالدہ کو کوئی ایک عادت بھی پسند نہیں آئی تھی، لیکن بیٹے کے سامنے وہ بھی مجبور تھی۔ بہرحال سب کچھ فراز اور سمیرہ نے خود ہی طے کیا تھا۔ ماں باپ تو بس معاشرے کے سامنے اپنا بڑا پن دکھانے کے لیے رہ گئے تھے۔ چند مہینوں میں سمیرہ فراز کی دلہن بن کر ان کے فلیٹ میں آ گئی۔ خالدہ نے بھی بیٹے کو کہا تھا کہ دیکھ، تیری ہر خواہش ہم نے پوری کی ہے، بس اپنی بیوی سے کہنا کہ ہم بڈھا بڈھی کو ناشتہ کھانا پوچھ لیا کرے، باقی تم لوگ جیسے چاہے زندگی گزارو، ہمیں کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن سمیرہ نے تو آج تک کبھی پانی کا گلاس اٹھا کر نہیں پیا تھا، اسے نہ چائے بنانے آتی تھی نہ کھانا۔ خالدہ نے ساری زندگی محنت کی تھی اور اس عمر میں آ کر جوڑوں کے درد کی مریضہ بن چکی تھی، اس لیے بامشکل ہی گھر کو سنوار پاتی۔ سوچا تو یہی تھا کہ بہو آئے گی تو سکون سے دونوں میاں بیوی وہ وقت گزاریں گے جو جوانی میں فراز کی وجہ سے نہ گزار سکے، لیکن یہاں تو الٹی گنگا ہی بہنے لگی تھی۔
چند دن تو خالدہ نے بہو کی آؤ بھگت کی۔ 10 دن بعد جب کہا کہ اب یہ کچن تم سنبھالو تو وہ یہ سن کر مسکرانے لگی، کہنے لگی سوری آنٹی، مجھے نہ تو کچن کا کوئی کام آتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی دلچسپی ہے۔ یا تو یہ کام آپ کریں یا پھر اس کے لیے کوئی باورچن رکھ لیں۔ یہ سن کر خالدہ حیرت سے بہو کی شکل دیکھنے لگی تھی، کہنے لگی کہ گھر کا کام ہی کیا ہے، صرف 4 لوگوں کا کھانا ہی تو بنانا ہے، اب اتنے سے کام کے لیے ہم ملازمہ کو پیسے کیوں دیں؟ ان پیسوں سے اپنا کوئی خرچہ چل سکتا ہے۔ مگر سمیرہ فوراً طنزیہ مسکراہٹ سجائے سینے پر ہاتھ باندھ کر کہنے لگی کہ شاید آپ جانتے نہیں میرا تعلق کس خاندان سے ہے، میں ایسے کاموں کی طرف اپنا چہرہ بھی نہیں کرتی، خود کرنے ہیں تو کریں ورنہ ملازم رکھ لیں، لیکن آج کے بعد میں اپنی توہین سمجھتی ہوں کہ آپ مجھے گھر کا کوئی کام کہیں۔ اتنا کہہ کر سمیرہ ہائی ہیل زمین پر پٹختی ہوئی وہاں سے نکل گئی، جبکہ خالدہ ششدر سی کھڑی ہوئی اپنی بہو کو جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ شام کو جب فراز آیا تو خالدہ سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ ماں کو سوچوں میں گم بیٹھا دیکھ کر فراز اس کے پاس چلا آیا اور دریافت کرنے لگا۔ خالدہ بھی کچھ چھپا نہ سکی اور فوراً سب کچھ بتانے لگی، اور پھر بولی بہو بیٹیاں تو گھر کے کام کرتی اچھی لگتی ہیں، ایک عورت کو نہ صرف نوکری کرنی چاہیے بلکہ باہر کے کاموں کے ساتھ ساتھ گھر کو بھی سجا سنوار کر رکھنا چاہیے جہاں پر میاں بیوی کی زندگی گزرتی ہے۔ وہ بھی یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ تبھی لاؤنج میں سمیرہ بھی داخل ہوئی۔ اس نے جب اپنی ساس کو اپنے شوہر کے کان بھرتے ہوئے دیکھا تو فوراً کہنے لگی، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ آنٹی جو بھی بات ہے آپ میرے منہ پر کریں، یہ آپ کا کوئی سو کولڈ گاؤں نہیں ہے جہاں پر آپ عورتوں کے ساتھ مل کر اپنی بہو کی بدخویاں کریں گی، جو بھی بات ہے صاف صاف میرے منہ پر کریں۔ سمیرہ تو بات کو بڑھاتے ہوئے کہاں سے کہاں لے گئی تھی، جبکہ وہیں خالدہ صفائیاں پیش کرتی رہ گئی کہ میں بس بیٹے کو سرسری سا بتا رہی تھی۔ فراز نے جب جھگڑا بڑھتا دیکھا تو غصے سے چلا کر دونوں کو چپ کروایا اور کہنے لگا کہ جھگڑا بند کریں، اگر آپ سے کام نہیں ہوتے تو مجھے بتائیں، میں آپ لوگوں کو ملازم رکھ دوں گا، مگر مجھے میرے گھر میں کسی بھی قسم کی بدمزگی نہیں چاہیے۔ اس دن کے بعد فراز نے گھر پر ایک ملازمہ رکھ دی۔ وہ ملازمہ صرف سمیرہ کے ہی کام کرتی تھی۔ سمیرہ نے اسے خاص تاکید کر رکھی تھی کہ تم صرف میرے کام کرو گی، دوسرا تمہیں ساس جو بھی کہے تم نے اس کی کوئی بات نہیں ماننی۔ وہ بھی ایسا ہی تھا، خالدہ تو وہیں کی وہیں رہ چکی تھی، اسے اپنے اور بشیر کے لیے ناشتہ اور کام خود ہی کرنا پڑتا تھا۔ ملازمہ سمیرہ کے کام کرتی، اگر خالدہ اس سے کوئی کام کہہ بھی دیتی تو وہ اس سے بھی بدتمیزی کر جاتی۔ بہو اور بیٹا سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے۔ بوڑھی خالدہ جس نے سوچ رکھا تھا کہ گھر میں بہو آئے گی تو بیٹی کی کمی بھی پوری ہو جائے گی اور وہ بہو کے ساتھ مل کر بہت ساری باتیں کیا کرے گی، مگر یہاں تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ دونوں سارا دن باہر رہتے اور بعض دفعہ کھانا بھی باہر سے کھا کر آ جاتے۔ دونوں ماں باپ بالکل ہی خاموش ہو چکے تھے۔ بشیر کی طبیعت بھی اکثر خراب رہنے لگی تھی، مگر شاید سمیرہ کو اپنے بوڑھے ساس سسر کا وجود بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسے ان کے بولنے کا انداز بھی بالکل پسند نہیں تھا۔ کہتی تھی کہ جب میرے دوست اور رشتہ دار اس گھر میں آئیں تو تمہارے ماں باپ کو دیکھ کر مجھے شرمندگی سی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ ساس نہیں بلکہ کوئی ملازمہ ہو۔ فراز کو بھی اب شرمندگی ہی محسوس ہوتی تھی، اس نے کبھی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کا تعارف نہیں کروایا تھا۔ فراز تو اپنے والدین سے دھیرے دھیرے بالکل ہی رابطہ ختم کرنے لگا۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے وہ کئی روز بعد اپنے ماں باپ سے باتیں کیا کرتا تھا۔ وہیں سمیرہ نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے تحت وہ اپنے ساس سسر کو کسی بھی حال میں گھر سے نکلوانا چاہتی تھی، اور اس پر اس نے عمل کرنا بھی شروع کر دیا۔ جان بوجھ کر ایسے اسباب پیدا کرتی کہ اس کی ساس ڈانٹے اور برا بھلا کہے، اور اسی وقت فراز وہاں آ جاتا اور وہ اپنے ماں باپ کو ہی قصوروار ٹھہراتا اور سمیرہ کے حق میں بولا کرتا۔ دھیرے دھیرے فراز کو یہ بات کھلنے لگی کہ اس نے اپنا آبائی گھر کیوں بیچا۔ ایک روز وہ اپنے ماں باپ سے کہنے لگا کہ کاش وہ آبائی گھر موجود ہوتا تو میں آپ دونوں کو وہاں بھیج دیتا، آپ دونوں نے تو ہم دونوں کی زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے، کاش ہماری زندگی میں خوشیاں ہوتیں، ہم دونوں اکیلے اس گھر میں رہتے۔ خالد اور بشیر نے جب بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو ان کا دل کٹ کر رہ گیا۔ دونوں کو ہی شدید صدمہ پہنچا تھا۔ اس بیٹے کی خاطر انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اپنی جوانی اس پر لگائی تھی اور وہ وقت سے پہلے بوڑھے ہو چکے تھے۔ کتنی منتیں کی تھیں، ترلے کیے تھے، دن رات محنت کی تھی، مگر آج بیٹا ان کا بوجھ اٹھانے سے ہی قاصر تھا اور انہیں گھر سے بھیجنا چاہتا تھا۔ بہرحال
بشیر مزید اپنے بیٹے کے احسانات نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس نے بیٹے سے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہو، ہم مزید تمہارے اوپر بوجھ نہیں بنیں گے۔ اتنا کہہ کر بشیر نے اگلے روز سے اپنے لیے نوکری ڈھونڈنا شروع کر دی۔ اس کے پاس تو کوئی اور گھر بھی نہ تھا جہاں وہ جا کر رہ سکتے، مگر دونوں نے اپنی زندگی اس کمرے تک ہی محدود کر لی۔ خالدہ ہر وقت روتی رہتی اور آنسو پوچھتی رہتی۔ اگر سمیرہ اسے روتا دیکھ لیتی تو جھڑک دیتی، کہتی کہ ہر وقت تصور میں مگر مچھ کے آنسو بہاتی رہتی ہیں، گھر میں نحوست پھیلاتی رہتی ہیں۔ اگر بیٹے کو دعائیں نہیں دے سکتی تو آنسو بہا کر اس پر مصیبتیں تو مت لاؤ۔ بشیر اس عمر میں ایک بار پھر مزدوری کرنے لگا تھا۔ جو پیسے کما کر لاتا اس سے دونوں میاں بیوی اپنا خرچ چلاتے، مگر جب سمیرہ نے دیکھا کہ اس کے باوجود بھی یہ لوگ اس گھر سے نہیں جا رہے تو اس نے مزید زندگی تنگ کرنا شروع کر دی۔ ایک روز اس نے حد ہی پار کر دی، اپنے ساس سسر پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے میرا زیور چوری کر لیا ہے۔ فراز تو غصے سے بپھر چکا تھا، وہیں خالدہ اور بشیر کے تو چہرے پر زردی آئی تھی۔ وہ فوراً صفائیاں پیش کرنے لگے، بولے کہ ہم ایسا کیوں کریں گے، ہم نے زیور کا کرنا ہی کیا تھا۔ فراز بھی ماں باپ کی بجائے بیوی کا ہی ساتھ دینے لگا اور بولا کہ آپ دونوں ہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنا الگ گھر لے لینا ہے، ہم یہاں نہیں رہ سکتے، ہو سکتا ہے اپنے نئے گھر کے لیے پیسے جوڑنے کی خاطر میری بیوی کا زیور بیچ دیا ہو۔ ماں باپ نے اپنے بیٹے کے منہ سے سنا تو یہی سوچا کہ زمین پھٹ جاتی اور ہم دونوں اس میں دھنس جاتے، کم از کم یہ تو نہ سننا پڑتا۔ دونوں میاں بیوی بیٹے کو یقین دلاتے رہے، لیکن سمیرہ تو رو رو کر ایک ہی بات کر رہی تھی کہ مجھے ہر حال میں اپنا زیور واپس چاہیے، اگر مجھے میرا زیور نہ ملا تو میں اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ ساس کے پاس زیور کے نام پر کچھ بھی نہ تھا، مگر اس کے باوجود جب بیٹے کا گھر خراب ہوتے دیکھا تو فوراً اپنے کان میں موجود بالیاں، جو کہ ان کی خاندانی بالیاں تھیں اور کافی بھاری تھیں، اتار کر اپنی بہو کے ہاتھ پر رکھ دیں اور رونے لگی، بولی کہ میں نے زیور نہیں چرایا تھا، پھر بھی اگر تمہیں یقین نہیں تو تم میرے سونے کی بالیاں رکھ کر اپنی قیمت وصول کر لو، اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے جو دیکھ کر میں تمہیں یقین دلا سکوں۔ سمیرہ نے فوراً بالیاں لے لیں اور کمرے میں آ کر شیطانی مسکراہٹ سجائے ہنسنے لگی۔ اس نے تو اپنی ساس اور سسر کی زندگی تنگ کرنی تھی۔ فراز تو بالکل ہی اپنے ماں باپ کو اپنی بیوی کی آنکھوں سے دیکھنے لگا تھا۔ چند روز گزرے تو ایک بار پھر سمیرہ نے گھر میں وویلا مچا دیا، کہنے لگی کہ میری الماری سے میرے پیسے چوری ہو گئے ہیں، تمہاری ماں نے میری الماری پر ہاتھ صاف کیا ہے، ورنہ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری الماری سے چیزیں چوری کی گئی ہوں۔ فراز کو بھی غصہ آ گیا تھا تو اس نے طے کر لیا کہ وہ اپنے والدین کو یہاں نہیں رہنے دے گا۔ وہ آیا اور آ کر اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالنے لگا اور بولا کہ میں اب تم لوگوں کو یہاں نہیں رہنے دوں گا، میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے۔ ماں باپ بیٹے کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، ہمیں اس گھر سے مت نکالو، مگر اس کے باوجود اسے ان پر ذرا رحم نہ آیا۔ جو ہی اس نے اپنے باپ کو دھکا دے کر گھر سے نکالا تو ایک دم سے بشیر کا پاؤں پھسلا اور وہ گھر کے باہر موجود پتھر پر جا لگا۔ وہیں خالدہ بھی گری تھی۔ فراز نے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے دیکھنے کی بھی کوشش نہ کی تھی کہ اس کا باپ جس کے سر پر پتھر لگا تھا وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ سمیرہ تو بہت خوش تھی، کہنے لگی کہ تم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، اب ہماری زندگی خوشیوں بھری ہوگی۔ دونوں میاں بیوی مزے سے کھانا کھا کر سو گئے۔ صبح ہوئی تو گھر کے باہر شور کی آواز سنائی دی، ایسا لگتا تھا جیسے باہر ہجوم اکٹھا ہو۔ فراز فوراً اٹھ کر باہر آیا اور جو ہی گیٹ کھولا تو باہر کا منظر دیکھ کر چونک گیا۔ کالونی والوں کا ہجوم اکٹھا تھا اور لوگ اس کے ماں باپ کے پاس کھڑے تھے۔ اس کا باپ یوں ہی پتھر پر گرا ہوا تھا اور اس کی ماں بھی اس کے باپ کے پاس زمین پر گری تھی۔ لوگ ہاتھ نہیں لگا رہے تھے۔ فراز اپنے ماں باپ کو اس حالت میں دیکھ کر بکھلا گیا، ان کے قریب گیا اور ہسپتال لے جانے لگا، مگر تب تک وہ دم توڑ چکے تھے۔ اس کا باپ تو اس وقت ہی مر چکا تھا جبکہ اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، وہ ابھی تک زندہ تھی۔ فراز کو اپنی غلطی کا کچھ احساس ہو رہا تھا۔ سمیرہ کہہ رہی تھی کہ تمہیں ان کی اس قدر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کسی طرح اپنی جان چھڑواؤ ان سے، ورنہ سبھی رشتہ داروں کو پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ماں باپ اتنے غریب تھے۔ مگر اس بار فراز نے اپنی بیوی کو ہی ڈانٹ دیا۔ اس کی ماں کو کچھ ہوش آیا تو اس نے اپنے سامنے فراز کو دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکے تھے۔ اس نے آخری مرتبہ لڑکھڑاتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا چہرہ تھاما اور کہنے لگی کہ بیٹا، میری یہی دعا ہے کہ خدا کسی ماں باپ کو یہ دن نہ دکھائے، ان ماں باپ کو تو بالکل بھی نہ دکھائے جنہوں نے ہماری طرح اپنی جوانی اور محنت صرف اپنے اکلوتے بیٹے پر لٹا دی
اور بدلے میں بیٹے نے ان کے ساتھ یہ سب کیا۔ بس یہی دعا دوں گی کہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ وفادار رہے اور بالکل بھی وہ سب کچھ نہ کرے جو تم نے ہمارے ساتھ کیا، کیونکہ ماں تو ماں ہوتی ہے اور ماں باپ اپنی اولاد کو کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ فراز اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر معافیا مانگنے لگا، بولا کہ وہ کچھ نہیں ہونے دے گا، وہ ان سب کا بہت اچھے سے ڈاکٹر سے علاج کروائے گا۔ وہ انہی باتوں میں مصروف تھا مگر اس کی ماں کی جان نکل چکی تھی، وہ مر چکی تھی، اب سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنے والدین کو دفنا دیا اور دھاڑے مار مار کر روتا رہا۔ اس کے سبھی رشتہ داروں کو سچ پتہ چل چکا تھا کہ آخر وہ کس کا بیٹا ہے۔ اس کی والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اور اس کا باپ چوکیداری کر کے اسے اس مقام تک لایا ہے۔ لوگ اس کی تعریفیں کر رہے تھے اور اس کے ماں باپ کو دعائیں دے رہے تھے جنہوں نے بیٹے کو اتنا قابل بنایا تھا، مگر فراز لوگوں سے اپنے ماں باپ کی تعریفیں سن کر اپنا دل جگڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس نے کیسے ماں باپ کی تذلیل کی تھی۔